سید الشہداء وارث ہیں اس چیز میں جناب آدم کی السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث آپ پہ سلام ہو. صفوت کے جناب آدم میں اتنی خوبیاں ہیں، اتنی صفات ہیں، اتنی اللہ نے فضائل دے کے بھیجا. لیکن امام صادق کہتے ہیں جو سب سے ان کی خوبی تھی، سب سے بڑی خوبی تھی وہ صفوت تھی. صفوت کیا؟ برگزیدہ ہونا، منتخب ہونا، چنا ہوا ہونا. اتنے فرشتے موجود تھے، اللہ نے کہا نہیں تم سب کو نہیں، میں ایک مٹی کا آدم بناؤں گا، اسے اپنی خلافت دے کے زمین میں بھیجوں گا. فرشتوں نے سب نے مل کے کہا، جملہ کہنے دیتے میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، سارے فرشتوں نے مل کے اجماع کیا. اجماع کا مسئلہ حل کرتا ہوں آج آپ کے سامنے. سارے فرشتوں نے مل کے اجماع کیا کہ پروردگار آدم کو اپنا نمائندہ بنا کے نہ بھیج، ہم میں سے کسی کو چن لے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. آدم ہی میرا زمین پہ نمائندہ ہوگا. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ فرشتے جو معصوم ہیں اگر اجماع کر لیں تب بھی خلافت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، تو پھر گنہگار کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جب تمام کے تمام معصوم فرشتے جمع ہو جائیں، اجماع کر لیں اور کہیں پروردگار اسے اپنا خلیفہ نہ بنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے یہی تو کہا تھا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تو سارے معصوم فرشتوں نے اجماع کیا. اللہ نے کہا تمہارا اجماع قبول نہیں. جب معصوم فرشتوں کا اجماع قبول نہیں تو گنہگار صحابہ کا اجماع کیسے قبول ہو سکتا؟ جو معصوم بھی نہ وہ جو ہے میرے ساتھ ہے. اب جناب امام صادق کہتے ہیں کہ وہ جناب آدم صفی اللہ تھے، صفی اللہ تھے. جناب آدم کے پاس صفوت ہے، برگزیدہ ہے. سادہ لغت کے اندر کہا جاتا ہے جب دودھ پہ بالائی آ جاتی ہے اسے صفوت کہا جاتا ہے. میں کچھ کہیں گے اب انگریزی میں کہتے ہیں کریم. آپ اگر اس اصطلاح کو اگر اچھے انداز سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھی مجموعے کے اندر کریم کو دیکھنا ہو جو برگزیدہ ہوں، اتنے ملائکہ موجود تھے، اللہ نے کہا نہیں ایک نمائندہ بنا کے بھیج رہا ہوں. وہ صفی اللہ ہے، اسے برگزیدہ بنایا ہے، اللہ نے اسے چنا ہے. اللہ نے تمام فرشتوں کے ہوتے ہوئے جناب آدم کو چنا. سب فرشتوں سے کہا اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اب یہاں پہ ایک جملہ پیش کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. سب فرشتوں کو حکم دیا ان کے سامنے سجدہ کرنا. جناب آدم قبلے کی حیثیت رکھتے تھے فرشتوں کے لیے. قبلے کی حیثیت رکھتے تھے، جیسے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں، جھکتے کعبے کے سامنے ہیں. تو تمام فرشتوں کا قبلہ تھے جناب آدم. کعبے کے سامنے جھکنا واجب ہے اگر کوئی مسلمان ہو. جناب آدم سارے فرشتوں کا قبلہ تھے. فسجد کلہم، اللہ کہتے ہیں سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں جھکوں گا. ابلیس نے انکار کیا، کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا. جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ کی محبت کا نظر کر رہا ہوں. کہ پروردگارا تیرے بنائے ہوئے آدم کا مجھے قبلہ منظور نہیں ہے. عزیزان گرامی اللہ نے جناب آدم کو بنایا تھا کہ سب کے سب مل کے سجدہ کرو. اللہ نے جب جواب دیا کہ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین میں ہو گیا؟ تو مانو نہ کوئی عالین تھے جن پہ آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا. میرے ساتھ ہیں 15-20 منٹ اور چلتے رہے. عزیزان گرامی اب جناب آدم صفی اللہ ہے تو اللہ کا کلمہ پہلا جملہ ہمیشہ وہی رہا، لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ. اب میں یہاں پہ صرف کلمے سے متعلق ایک جملہ کہوں گا، پھر دوبارہ جناب آدم کی صفت کو پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں. تو انبیاء آتے رہے، کلمے کا دوسرا جز بدلتا رہا. پہلے کا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. سن رہے ہیں؟
لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دلیل کیا ختم نبوت کی؟ علی ولی اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں اتنا؟ انبیاء آتے رہے، کلمہ تبدیل ہوتا رہا، یہاں دلیل ختم نبوت کی، جب نبوت ختم ہو چکی ہے، ابتدائے امامت ہے، ابتدائے ولایت ہے، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے، تو جناب آدم صفی اللہ ہیں، ان کی صفوت کے وارث۔ تمام ملائکہ میں اللہ نے جناب آدم کو چنا۔ امام صادق کہتے ہیں ان کی اس صفوت کے وارث کا نام حسین ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں آگے نہیں پڑھوں گا جب تک کہ سارا مجمع میرا ساتھ نہ دے اور جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میری بات پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی، جناب آدم صفی اللہ ہیں، صفوت کیا ہے؟ اللہ نے انہیں چنا، تمام ملائکہ میں اللہ نے انہیں چنا۔ تو کوئی ایسا لحظہ آنا چاہیے نا حسین ابن علی کی زندگی میں کہ وارث ہو ہی نہیں سکتے جناب آدم کے، ان کی صفوت کے وارث ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہی معاملہ سید الشہداء کے سامنے پیش نہ۔ وہاں سارے ملائکہ جمع ہوئے، عظمت کا اقرار کیا، تو پھر کربلا میں سب نازل ہوں گے نا۔ سارے فرشتے کربلا میں نازل ہوں گے جب سید الشہداء کہیں گے حل من ناصر ینصرنا۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے، کہ ہم حاضر ہیں۔ جب کہا کہ ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں، کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے، سب فرشتوں کو روک دیا سید الشہداء نے۔ ہے نا آپ کے ذہن میں روایت؟ تو سب فرشتوں کو روک دیا، تو کہا کہ مولا، چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا پھر کیا ہوا؟ وہ فرشتے کہاں گئے؟ کہا آج تک کربلا میں موجود ہیں۔ کہ مولا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ حسین ابن علی کی زری کا طواف کرتا رہتا ہے۔ کہ مولا اتنا طواف ہوتا ہے؟ کہ مسلسل طواف ہوتا رہتا ہے۔ کہ مولا اس کا ثواب؟ کہ حسین پہ رونے والوں کو ملتا رہتا ہے، جو بھی حسین ابن علی پہ گریہ کرنے والے ہیں انہیں وہ ثواب منتقل ہوتا رہتا ہے جو حسین کا طواف وہ فرشتے کرتے ہیں۔ تو جناب آدم کی صفوت کے وارث ہیں۔ میں نے بھی صرف ایک نبی کا پیش کیا اور متعدد انبیاء ہیں، اگر چلیں گے تو میں اگلے انبیاء کا بھی پیش کروں گا۔ اب اس کے بعد پھر کہا السلام علیکم وارث نوح، نبی اللہ کے نجی اللہ، دونوں الفاظ موجود ہیں۔ جناب نوح کی نجابت کے، پاکیزگی کے، نبوت کے وارث حسین ابن علی ہیں، نجابت کے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ جب تلاش کرو خاندان تو نجیب خاندان تلاش کرو، پاک شجرے تلاش کرو، اثر نسلوں میں جاتا ہے۔ توجہ ہو، توجہ ہو۔ تب ساری دنیا جناب آدم کی نسل سے ہے، لیکن ساری جناب آدم کی نسل ہلاک ہو گئی طوفان نوح میں۔ اس کے بعد جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جناب نوح کے ان کی نجابت میں حسین وارث ہیں۔ تو پھر مانو کربلا میں آنے کے بعد جتنے بھی اس سے پہلے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے، جو حسین کے ساتھ تھا وہ نہیں پہنچا سکا، نہیں پہنچا سکا۔ مجھے دوبارہ سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ عزیزان گرامی، جناب نوح آدم ثانی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ دوبارہ ساری نسل انسانی چلی جناب نوح سے، سب کے سب انسان تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے سیلاب نوح کے اندر۔ جو ایمان نہیں رکھتے تھے، جو ایمان رکھتے تھے، جناب نوح نے چند افراد کو ساتھ لیا، وہی باقی رہے۔ تو اسی لیے جناب سید الشہداء کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ کشتی نجات ہے۔ اب جو حسین کے ساتھ ہے وہی نوح کے ماننے والوں کی طرح سے بقا کا سبب ہے، اسی کے لیے بقا بھی ہے، اسی کے لیے حفاظت بھی ہے۔ جو حسینی نہیں ہے اسی پہ لعنت بھی ہے، وہی ہلاک بھی ہے۔ اب جناب نوح کے لیے کہ ان کے بعد صرف جو ان کے ماننے والے تھے وہی باقی رہے، اور کربلا کے بعد جو حسین کے ماننے والے ہیں بس وہی باقی ہے، وہی صاحب ایمان ہے، جو حسینی ہے وہی صاحب ایمان ہے۔ چلے میں ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ جن افراد کے ذہن میں ابھی تک بات واضح نہ ہوئی ہو تو واضح ہو جائے گی۔ بچے کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ حبیب خدا نے فرمایا کہ الحسین منی
وانا من الحسین، میں نے مکمل نہیں کیا تھا، آپ نے حدیث کو مکمل کر دیا. ذہنوں میں ہے الحسین منی وانا من الحسین. آپ نے ہزاروں مرتبہ حدیث کو سنا ہوگا، بہت بڑے بڑے علماء سے سنا ہوگا، ذاکرین سے، خطباء سے سنا ہوگا، اور آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے. سب سے آپ نے مطالعہ سن لی. ایک جملہ ناچیز سے بھی سن لیجیے. میں بھی کرنا تھا خادم حسین کے کا میں بھی مطلب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال پیش کروں گا کہ حدیث نبوی ہے، شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے کہا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں. بھائی ہر نواسا نانا سے ہوتا، ہر نواسا نانا سے ہوتا، یہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا؟ نہیں پہنچا سکا آپ کی گھبراہٹ. مجھے توجہ چاہیے مجھ میں کی عزیزان گرامی. پیغمبر فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہر نواسا نانا ہی سے ہوا کرتا، لیکن نانا کا نواسے سے ہونا سمجھ میں نہیں آتا. پیغمبر فرما یہ رہے ہیں کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا کے بعد میں حسین سے ہوں. یہ میرے دین کو بچائے گا، یہ میرے قرآن کو بچائے گا، یہ میرے مکتب کو بچائے گا، یہ میری عصمت کا وارث، یہ میری رسالت کو بچائے گا، یہ میری نبوت کو بچائے گا، یہ تمام کے تمام دین کو بچائے گا. نماز باقی رہے گی تو اس کی وجہ سے، روزہ رہے گا تو اس کی وجہ سے، یہ حج باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، خمس و زکات ہے تو حسین کی وجہ سے. آج اگر کوئی بھی نماز پڑھتا ہے تو کہے حسین آپ پہ سلام، یہ آپ کی وجہ سے باقی ہے. آج اگر دین باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے. مجمع ہے میرے ساتھ. میں نے صرف جناب آدم و نوح کو پیش کیا، اگر اور انبیاء کو بھی پیش کر دوں تاکہ پنجتنی ہو جائے مجلس. اور اس کے بعد کہا جناب صادق علیہ محمد السلام علیکم وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پہ سلام. اے ابراہیم کی خلت کے وارث آپ پہ سلام ہو. ابراہیم کی خلت کے، جناب ابراہیم خلیل خدا تھے، یعنی اللہ کا دوست. جناب پیغمبر اسلام حبیب اللہ اللہ کے دوست، جناب ابراہیم ہے خلیل اللہ اللہ کے دوست. خلیل بھی دوست، حبیب بھی دوست، لیکن ایک فرق ہے. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دوست سے زیادہ محبت کرے، حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے دوست سے زیادہ محبت کرے. توجہ میرے ساتھ سمجھے گی. اب جناب ابراہیم کی خلت کے وارث ہیں. میں بہت تیز سے گزر رہا ہوں. کیسے خلیل خدا بنے؟ پہلے نبوت ملی، سب کے ذہنوں میں ہے، پھر رسالت ملی. نبوت نبی ہونا یعنی پیغام ملنا، لیکن دوسروں تک پہنچانا واجب نہیں ہے. بچپنے سے پاک تھے، اللہ نے کہا کہ آپ پاک و پاکیزہ ہیں، معصوم ہیں، نبی بنایا. جب جوان ہوئے کہا کہ اپنے قبیلے کو تبلیغ کیجئے، یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہہ دیجئے خبردار پوجا مت کرنا، بتوں کو مت پوجنا، ایک خدا کی عبادت کرو. تو جناب ابراہیم کو اللہ نے رسول بنا دیا. اب بکریاں چرا رہے تھے، خاص دن کے اندر آ گئے تو ایک تسبیح سنی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پہنچ گئے تو جناب ابراہیم نے کہا یہ کون ہے جو مجھ سے بہتر تسبیح کر رہا ہے؟ کہا میں اپنے آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا. ایک مرتبہ سامنے آ. دوبارہ کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا تسبیح دوبارہ سنا. میں جو باقی بکریاں ہیں وہ بھی دے دوں گا. تفصیل سے واقعہ نہیں پیش کر سکتا. اب ساری بکریاں تیری ہوئی، میں اپنے آپ کو بھی آدھا وقت تیری خدمت میں گزاروں گا. ایک مرتبہ تسبیح پھر سنا دے. یہ خلت ہے، یہ خلت ہے جہاں خود خدا مخاطب ہو. تو کہا خلیل خدا بار بار تسبیح سنتے رہے. کہا سامنے تو آ. جب تم نے اتنی اس انداز سے تسبیح پیش کی، جناب جبرائیل نے کہا میں آپ کو اپنی غلامی میں نہیں لے سکتا، اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے آیا تھا. آپ نے اس پیارے انداز سے تسبیح کو سنا، اللہ نے خلیل بنا لیا. تو اب کربلا میں آ کے دیکھو کوئی سجدہ ایسا کرے گا کہ خلیل کہے گا میرا صدا. تسبیح پہ خلیل خدا، سجدے پہ خود خلیل سلام. اگر سننا پسند فرمائیں گے تو آگے بڑھاؤں گا. فیضان گرامی جناب صادق علیہ محمد نے اگلے جملے میں کہا السلام علیکم وارثہ موسیٰ کلیم اللہ. زیارت وارثہ پڑھنا جو بھی پابندی سے پڑھے گا، زیارت وارثہ یا زیارت عاشوراء یا کوئی بھی سید الشہداء کی زیارت، تو امام فرماتے ہیں سید الشہداء ضرور اس کی شفاعت کریں. تو اب زیارت وارثہ بچوں کو یاد ہے، ہر شب جمعہ کم از کم ہر شب جمعہ ضرور پڑھیں. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ کھڑے بھی ہیں، بہت دور تک ہیں.
اب محبت سے میں آپ کی محبت کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبت کی نظر کر رہا ہوں ان جملوں کو کہ صادق علیہ محمد فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، آپ پہ سلام ہو. کس چیز میں ان کے وارث ہیں جناب موسیٰ کے؟ ان کے کلیم اللہ ہونے میں. من میں کی توجہ، دو چار افراد پہنچے کافی نہیں ہے میرے لیے. اذان کے نام آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا میں کس انداز سے خطاب آپ کے ساتھ خدمت میں مطالب پیش کروں گا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے. رسول اللہ کہہ رہا ہے کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے. کچھ رسولوں کو کچھ پہ فضیلت ہے، سب برابر نہیں ہے. معصوم ہے برابر نہیں ہے. تو صحابہ تو معصوم بھی نہیں ہے. سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اذان گرامی تلک الرسل فضلنا بعضهم منهم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، آیات دو آیت ایک اور آیت سن لیجیے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے اللہ سے مستقیما کلام کیا. اللہ آواز پیدا کرتا تھا. اب جیسے مجھے اس کی بحث نہیں ہے. اذان گرامی ہمیشہ جناب جبرائیل نازل ہوتے تھے ہر نبی کے پاس کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوہ طور پہ بلاتا تھا، میں خود موسیٰ سے مخاطب ہوتا تھا. اللہ مستقیما جناب موسیٰ سے مخاطب ہے. پیغمبر اسلام سے شب ہجرت، اب مجھے نہیں اس میں شب معراج مخاطب ہے، لیکن جناب موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ نے مستقیما کلام کیا، براہ راست کلام کیا. کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے، خود خدا مخاطب ہے. جناب موسیٰ سن رہے ہیں. امام معصوم نے کوئی اور صفت نہیں پیش کی جناب موسیٰ کی. حسین آپ موسیٰ کے وارث ہیں کس چیز میں؟ ان کے کلیم اللہ ہونے میں. تو پھر کربلا میں ایک ایسا موقع آئے گا جہاں فرشتے ہٹ جائیں گے، خود خدا مخاطب ہوگا حسین سے. گھبرا کے نہ سنیے گا، سورہ فجر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، پلٹا اپنے رب کی طرف. یہاں تک خیال آ سکتا ہے مرحوم سے عبد الحسین طیب وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک خیال آ سکتا ہے کہ شاید فرشتہ کہہ رہا ہو پلٹا اپنے رب کی طرف. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہ آپ اس سے راضی وہ آپ سے راضی. لیکن اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے فرشتہ نہیں کہہ رہا، خود خدا کہہ رہا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں آ جا، میری جنت میں آ جا. یہ فرشتے کی مدار نہیں، خود خدا. خود خدا مخاطب ہے کربلا میں حسین. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. یہ فرشتہ نہیں کہہ سکتا میرے عباد میں شامل ہو جا. محمد عبدہ و رسولہ. ارے محمد جنت میں انتظار کر رہے ہیں، علی جنت میں انتظار کر رہے ہیں، حسن جنت میں انتظار کر رہے ہیں. حسین کب تک تاخیر کیجیے گا؟ حسین رک جائیے، آ جائیے جنت میں. جناب سرور جناب سید الشہداء سے خود خداوند متعال مخاطب ہے. بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا موسیٰ کلیم اللہ کے وارث. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ روح اللہ. اے عیسیٰ کے وارث کس چیز میں؟ ان کے روح اللہ ہونے میں. روح اللہ ہونے میں. جملہ کو پیش کروں گا. جناب عیسیٰ کے معجزات میں معجزہ یہ ہے مردے کو ٹھوکر مارتے تھے بإذن ربک کے، اسے زندہ کر دیتے تھے. اذان گرامی تو پھر مانے نا کہ حسین ابن علی جس کے ایمان کو چاہے زہیر عین ہو، چاہے حر ابن یزید ریاحی ہو، جو راستے میں مل جائے، جس کا ایمان مر چکا ہو اسے دوبارہ زندہ کر دے. جسے چاہیں حیات دیں یہ حسین، جسے چاہیں شفا دیں. ان کی خواہ کے شفا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. یہ حسین ابن علی ہیں جن کی عظمتیں چھٹے امام نے بیان فرمائی ہیں. دلان گرامی جہاں پہ حسین ابن علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں،
وہاں ان کے مصائب بھی کہیں زیادہ ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.